سارے واقعات سننے میں آ رہے ہیں. کچھ تو میڈیا کی زینت بن جاتے ہیں, کچھ میڈیا کی زینت نہیں بنتے, ہمیں اور طرح سے خبریں ملتی ہیں. وہ ہے غیرت کے نام پہ قتل. قتل کب حلال ہے کب حرام ہے, اس میں اسلام نے خود احکام دیے ہیں. ہمیں اپنے کلچر کو فالو کرنے کی اس میں اجازت نہیں ہے. انسانی جان کا قتل اتنی ہلکی چیز نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہماری غیرت کے خلاف کام ہوا ہے, لہذا ہم کیا کر دیں گے, جان سے مار دیں گے. یہ خون اللہ نے ہماری رگوں میں پیدا کیا ہے. اس خون کو بہانے کی نہ باپ کو اجازت نہ بھائی کو اجازت. گھروں سے لڑکیوں کے بھاگنے کے واقعات بھی آ رہے ہیں. کورٹ میرج کے واقعات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. کئی کیسز ایسے سامنے آئے ہیں کہ لڑکی نے گھر سے بھاگ کے کسی کے ساتھ شادی کی اور باپ اور بھائیوں نے لڑکی کو بھی مار دیا اور اس بندے کو بھی مار دیا. میں نہیں کہہ رہا کہ گھر سے بھاگ کے شادی کرنا کوئی اچھا کام ہے, لیکن خوب سمجھ لو کہ گھر سے بھاگ کے شادی کرنا اگر برا کام ہے تو اس بیس پہ دونوں یا کسی ایک کو قتل کر دینا اس سے ہزارہا زیادہ برا کام ہے. کسی کتاب میں نہیں لکھا, نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ کسی فقہ میں, کہ لڑکی اگر گھر سے بھاگ کے پراپر شادی کرتی ہے تو آپ غیرت کے نام پہ اس کو قتل کر دیں. کہیں بھی نہیں ہے یہ. غیرت کے بھی کچھ اصول ہیں اسلام میں, ان سے آپ کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. وہ جب نکاح کر رہی ہے تو کیا آ رہی ہے, غیرت. دوسری پھر جب اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتی ہوں تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں وہ چاہ رہی ہے وہاں اس کی شادی کی جائے. بتاؤ یہ غیرت ہے کہ شادی اس کی جہاں وہ چاہتی ہے وہاں کرنا غیرت ہے؟ یعنی یہ بے غیرتی ہے کہ جہاں وہ چاہ رہی ہے شادی کریں, یا اپنی مرضی سے اس کے متھے کوئی مرد لگا دینا, یہ بے غیرتی ہے؟ مجھے بتاؤ میرے بھائی. ایک بچی چاہتی ہے کہ میری فلاں جگہ شادی کی جائے, اس کو پتا ہے کہ میں اپنے باپ اور بھائی کے سامنے یہ بات ذکر نہ اپنی ماں سے کہہ سکتی ہوں, جان سے مار دیں گے مجھے. تو کیا یہ اسلام ہے؟ بولو نا, کیا ہو گیا؟ ہم غیر مسلموں کو کہتے ہیں کہ تم قرآن کو فالو کرو, تم رسول کی تعلیمات کو فالو کرو, لیکن جب قرآن آپ کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے تو پھر ہمارا کلچر, اس کا مطلب اسلام کو اتنا ہی فالو کیا جا رہا ہے جتنا آپ کا کلچر اجازت دیتا ہے. تو یہ اسلام نہیں ہے, یہ کیا ہے, یہ کلچر ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوئے کہ لڑکی کا ولی چاہتا ہے کہ اس کا نکاح کہیں اور کیا جائے, اور بس زیادہ بحث نہ کریں بھائی. ہیلو, اب تو شروع ہی ہو جاتے ہیں آپ لوگ, ایک دفعہ سمجھا دیں بس چھوڑ دیں. لڑکی کا ولی چاہتا تھا کہ اس کا نکاح کہیں اور ہو, اور لڑکی چاہتی ہے اس کا نکاح بولیں کہیں اور. ایسے کیس ہمارے نبی کی مجلس میں آئے ہیں, صحیح حدیث ہیں. ہمارے نبی نے تو لڑکی کو یہ نہیں کہا کہ یہ تو غیرت کے خلاف کام کر رہی ہے, یہ کیوں کہہ رہی مجھے فلاں جگہ شادی کرنی ہے. بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی غیرت مند ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو تو غضبناک معاذ اللہ ہو جانا چاہیے تھا کہ ایک لڑکی ہے, 9 عمر بچی تھی, اس نے یہ بولا کیوں کہ میں وہاں نکاح کرنا چاہتی ہوں؟ یہ بولا کیوں اس نے, یہ اپنی ماں سے یہ کیوں ذکر کیا اس نے؟ نہ تو نبی نے اس کو غیرت کے تانے دیے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کے ولی کو یہ کہا کہ تم گن پوائنٹ پہ اس کی وہاں شادی کراؤ جہاں تم چاہتے ہو, اس کی مرضی کی پرواہ نہ کرو. بلکہ بالکل ہمارے معاشرے کے الٹ کام ہوا ہے کہ بچی چاہتی تھی کسی غریب صحابی سے نکاح کروں میں, اس کے ولی چاہتے تھے مالدار صحابی سے, اور مالدار صحابی مغیرہ ابن شعبہ. حضرت مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ لڑکی تو نہیں, یعنی ان کی بیوی تھی نا, 9 عمر تھی, مجھے وہ مل چکی تھی, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بچی کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے, مجھ سے چھین کے اس کے حوالے کی گئی جس سے وہ نکاح کرنا چاہتی تھی. تو ایک یہ والی غیرت ہے, ایک ہماری اپنی غیرت ہے. تو آپ بتاؤ
قرآن و سنت کے مطابق ہے. غیرت یہ نہیں ہے کہ آپ کی بچی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو آپ اس کو اس کے یہاں پسٹل رکھ دیں. اس کی غیرت یہ کہ جہاں وہ چاہتی ہے آپ وہاں اس کا نکاح کر دیں. ہاں اگر غیر کفو ہے, اس کے لحاظ سے بہت کمتر ہے, کوئی چرسی ہے, کوئی ہیروئنچی ہے, پھر شریعت نے باپ کو یہ حق دیا ہے کہ وہاں اس کو نکاح نہ کرنے دے, کیونکہ اس میں خاندان کی عزت داؤ پہ لگے گی. ہمارے ہاں کفو اور غیر کفو کا جو معیار ہے وہ نہیں رہا جو اسلام نے بتایا ہے. دیکھو اسلام کہتا ہے لڑکی غیر کفو میں نکاح نہیں کر سکتی. غیر کفو کا مطلب وہ جو اس کے ہم پلہ نہ ہو, اس سے کمتر میں نہیں کر سکتی. لیکن کمتر کی ڈیفینیشن غیر قوم نہیں ہے. کمتر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ لڑکی ایک اچھے خاندان سے تعلق تھا اور لڑکا چرسی ہیروئنچیوں کے خاندان میں پیدا ہوا ہے. یہاں اگر آپ کی بیٹی نکاح کرتی ہے تو آپ کی عزت کا جنازہ نکلے گا, یہاں آپ روک سکتے ہیں اس کو. لیکن اگر وہ اپنے ہم پلہ میں کر رہی ہے, چاہے وہ غیر خاندان ہو, وہاں آپ کو اس سے روکنے کی اجازت, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ بھی ہے, وہ لڑکی کورٹ میرج ہو رہی ہے, باہر نکلتے ہی کیا کر دیا, دونوں کو گولی مار دی. اور اکثر اس طرح کے خاندانوں میں سب کی بات نہیں کر رہا, مرد جو مرضی عیاشی کرتا پھرے. ایک صاحب آئے کسی دیہات سے, گاؤں سے, میں علاقوں کے نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ ہر علاقے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں کیس ہوا, ایک خاتون کو دیکھا کسی مرد کے ساتھ دروازے پہ, صرف کوئی چچا زاد تھا, کوئی خالہ زاد تھا, بات چیت کرتے ہوئے دیکھا, دونوں کو گولی مار دی. بھائی میں نہیں کہہ رہا کسی غیر مرد کے ساتھ وہ دروازے پہ کھڑی بات کر کے کوئی اچھا کام کر رہی تھی, لیکن اس کی 10 توجیحات بھی تو ہو سکتی ہیں. آپ اسے پوچھو تو صحیح کیا مسئلہ ہے. زیادہ جو برائی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ دونوں کے آپس میں کوئی ریلیشن بن رہا ہے. تو جو ریلیشن بننے والا ہو تو اس کا اسلام نے حل کیا بتایا ہے, بولتے کیوں نہیں. دروازے پہ جب دیکھا تو اس کو بٹھاؤ, لڑکے کو بھی کیا مسئلہ ہے, نکاح کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے, اپنے ماں باپ کو بھیجو, آئندہ آپ کو اس طرح سے ملاقات کی اجازت نہیں. لڑکی سے پوچھو کیا مسئلہ ہے, میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں, کوئی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, لن ترى للمتحابین مثل النکاح, دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں. محبت ہے نا, دروازے پہ کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں, کھڑکی سے جھانک رہے ہیں, پرچیاں چل رہی ہیں, مس کالیں ہو رہی ہیں, تو یہ کس کی علامت ہے, کیا ہو گیا بھائی, محبت کی علامت ہے نا. تو آپ نے فرمایا تمیز سے کیا کرو, ان کا نکاح کرو. جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں. مسئلے وہاں کھڑے ہو رہے ہیں, آپ نے دروازے پہ دیکھا. اول تو یہاں تک نوبت اس لیے پہنچی ہے کہ لڑکی کو پتا ہے کہ میرا باپ وہاں مجھے نکاح کرنے نہیں دے گا جہاں میں چاہتی ہوں, لہذا یہ سیٹنگیں اس لیے ہوتی ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو یہ شبہ ہے کہ آپ کی بیٹی, آپ کی بہن کہیں کسی کو لائک کرتی ہے, تو اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو کیا کرو, آپ اس رشتے کو توڑو. اسلام کہتے ہیں اس کو کس میں بدلو, حلال میں. ایسے لوگ بھی ہمارے علم میں ہیں. اس کے بعد آپ اس کو دھمکی دے سکتے ہیں کہ بھائی ہم نکاح کر کے بھیجنا چاہتے ہیں, آپ عزت سے آؤ, بات کرو. اگر نکاح پہ ایگری نہیں ہو تو اب دوبارہ دروازے پہ نظر آئے تو بھی قتل کی اجازت, پھر قتل کی اجازت, قتل پھر بھی نہیں بنتا. چترول لگاؤ اس کو, آپ پکڑو اس کو. قتل کے کچھ اپنے اصول ہیں, جب تک اسلام نے بتایا ہے نا کن صورتوں میں قتل جائز ہے, کن صورتوں میں قتل حرام ہے. دیکھو جتنا آسان بنا سکتے ہو اللہ کا واسطہ, نکاح کو اتنا آسان بناؤ جتنا. جہاں نکاح پہ پابندیاں لگیں تو یہ واقعات کم نہیں ہوں گے بلکہ اور زیادہ بڑھیں گے. اور آپ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ ہم لڑکا لڑکی کو قتل کر کے ان واقعات کو کم کر دیں گے. نا 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 نا. مرد اور عورت کی طرف جو اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے وہ اتنی شدید رکھی ہے کہ اگر یہ واقعات زیادہ ہوئے تو اس سے بغاوت بڑھے گی, بغاوت کم نہیں ہوگی. یہ ایسے جیسے بھوکوں سے روٹی چھیننا شروع کر دو. آپ مجھے بتاؤ, ایک آدمی سے روٹی چھینو آپ اور بولو کھائے گا تو جان سے مار دوں گا, میں تجھے قتل کر دوں گا, تو آپ کا کیا خیال ہے, وہ رک جائے گا؟
تو بھوک تو تڑپاتی رہے گی اس کو، مسلسل تڑپائے گی، وہ اپنی جان کو داؤ پہ لگا کے روٹی کے پیچھے بھاگے گا، وہ جان کو داؤ پہ لگا کے بھاگے گا۔ اپنی غیرت کو ایک حد میں لانے کی ضرورت ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ بالکل ہی غیرت لیس ہو جائیں میرا یہ بیان سن کے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ حلال اور حرام میں فرق کریں، اور حرام کی اتنی سزا دیں جتنی بنتی ہے، اس سزا میں حد سے تجاوز کی کوشش نہ کریں۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے، اسلام حکومت کو کہتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو، وہ بھی عام آدمی کو اجازت نہیں ہے، لیکن ایک آدمی نے چوری کی، آپ نے ان کے سر قلم کرنا شروع کر دی ہے غیرت کے نام پہ کہ میں چور کے وجود کو معاشرے میں برداشت نہیں کر سکتا، تو بھائی یہ غیرت حد سے بڑی ہوئی ہے۔ چور کو گردن اڑانے کی اجازت نہیں ہے چور کی۔ ایک آدمی زنا کرتا ہے، 4 گواہوں سے ثابت ہو گیا زنا کیا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کے ذمے ہے کہ جب 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے، اگر یہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے، کنوارا ہے تو اس کو 100 کوڑے چوک پہ لگائے جائیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کسی شخص کو زنا کیا، اس نے، آپ نے پکڑ کے اس کا سر قلم کر دیا۔ اب علماء آپ سے پوچھ رہے ہیں بھائی یہ کس بیس پہ تم نے سر قلم؟ آپ نے کہا میں معاشرے سے زنا کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو بھائی معاشرے سے زنا کو ختم کرنے کے لیے آپ قرآن سے آگے کیسے نکل رہے ہو؟ قرآن کہہ رہے 100 کوڑے بنتے ہیں، وہ بھی آپ نہیں بلکہ گورنمنٹ۔ آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ کی اولاد نے یہ کام کیا تو تھپڑ لگائیں اس کو، آپ چترول لگائیں آپ اس کو، جو آپ کے ماتحت ہیں، ان کی تربیت کے لیے، ٹریننگ کے لیے۔ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہیں، کنوارے بیٹے کو، خدا نہ خواستہ کسی برائی میں، آپ نے پکڑ کے اس کی گردن اڑا دی، یا اس کی گولی سے اس کی بھیجا باہر نکال دیا۔ اب لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں بھائی تو نے اپنے بیٹے کو کیوں قتل کیا؟ آپ نے کہا یہ زنا کر رہا تھا۔ تو علماء کہیں گے نا اس نے زنا کر کے جرم کیا، تم نے انسانی جان کو قتل کر کے اس سے بڑا جرم کیا، کیونکہ قتل تو زنا سے بھی بڑھ کر ہے۔ قتل کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مسلمان کو جان کر قتل کرے گا اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اور ہمیشہ اس جہنم میں جلتا رہے گا وہ۔ اتنا بڑا جرم۔ تو یاد رکھو جو باپ اپنی بیٹی کو غیرت کے نام پہ نکاح کی وجہ سے قتل کرے گا کہ میری مرضی کے بغیر اس نے شادی کیوں کی، اس قتل پہ باپ کے لیے وہی سزا ہے جو سزا اللہ نے عام قاتلوں کے لیے رکھی ہے، بلکہ باپ کو سزا دگنی ملے گی، اس لیے کہ باپ بیٹی کا محافظ ہوتا ہے، بیٹی کا قاتل نہیں ہوتا۔ بھائی بہنوں کے محافظ ہوتے ہیں، بیٹی بہنوں کے قاتل نہیں ہوتے۔ تو آپ اپنی عورتوں کو گھر کی 4 دیواری دو، بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کا انتظام خود کرو، اور اس نکاح میں ان کی مرضی کے خلاف مت چلو۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو گے، انشاءاللہ لڑکیوں کے گھروں سے بھاگنے کی اور کورٹ میرج کی نوبت نہیں آئے گی۔ لڑکی 25 سال کی ہو گئی، 30 سال کی ہو گئی، باپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، یا باپ غلط جگہ شادی کر رہا ہے، وہ اپنے خاندان کو اس نے مسلط کیا ہوا ہے، وہ پیسوں کی لالچ ہے اس میں، تو پھر میرے بھائی لڑکیاں گھروں سے بھاگیں گی۔ اس کے لیے آپ کو مینٹلی پہلے سے تیار ہونا چاہیے۔ ابھی میری باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن اللہ نہ کرے آپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرو گے، ایسے واقعات ہوں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایسے واقعات ہوں، لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، یہ ہوں گے واقعات، اور ان کا حل پھر یہ نہیں ہے کہ دونوں کو گولی سے اڑا دو، پھر یہ حل کہ توبہ استغفار کرو کہ اللہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کس کی غلطی سے ہوا ہے؟ یہ میری غلطی سے ہوا ہے، میں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تھی۔ آپ نے بیٹی کو یہ حق ہی نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی آپ کے سامنے بیان کر سکتی ہے، گھٹن کا ماحول دیا ہے آپ نے اس کو، وہ بتا باپ سے کہتے ہوئے شرماتی ہے، ماں سے کہہ دے، آپ نے یہ ماحول ہی نہیں دیا اس کو۔ غیرت یہاں ہے کہ لڑکی نے اگر کہہ دیا کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے، باپ کا میٹر ایک دم شارٹ۔ تو یہ وہی ہے بے اعتدالی جو عربوں میں تھی۔ عرب اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے تاکہ کسی کو داماد بنانا نہ پڑے۔ بتاؤ عرب اس پہ غیرت کا لیبل لگاتے تھے، لیکن کیا یہ بے غیرتی نہیں ہے؟ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھ سے زمین میں دفن کر رہے ہو۔ تو ہمارے ہاں بھی معاشرے میں یہی چیز پھیل رہی ہے۔ دوسرا مسئلہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟
کیا بتائیں یار، بہت ساری چیزیں ہیں جو جن پہ بات کرنی ہوتی ہے، لیکن اتنی کلیئر بات کے بعد جو ہے نا، بعض جگہوں پہ ڈر ہوتا ہے کہ الٹی بغاوت نہ ہو جائے، بجائے فائدہ ہونے کے الٹا نقصان نہ ہو جائے۔ دیکھو قرآن کے الفاظ کیا ہیں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے نبی، یہ اس وقت تک تیرے رب کی قسم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے خاندانی جھگڑوں کو قرآن کے مطابق نہ نمٹائیں۔ ٹھیک ہے، پھر جنت میں جب آپ جائیں تو جنت میں جب اللہ یہ دیکھیں گے نا کس نے قرآن پر عمل کیا، کس نے قرآن کو چھوڑا، تو اللہ سے کہیں کہ اللہ میرے ہاں جنت کا معیار یہ ہے کہ جو ہمارے علاقے کی رسم کو فالو کرے گا وہ جنتی ہے، جو ہمارے علاقے میں رہ کے کسی اور رسم کو فالو کرے گا وہ جنتی۔ یعنی اللہ کو قرآن میں آپ کے حساب سے تھوڑی چینجنگ کرنی چاہیے۔ تو یہ بہت ہو رہا ہے، شک کی بیش پہ مار دیا۔ ہم آپ کو بے غیرتی کی ترغیب ہرگز نہیں دے رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حلال کو اتنا آسان بنا دو کہ حرام کی نوبت بولو نہ آئے، حلال کو اتنا آسان بناؤ۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ دیکھو، ایک طرف غیرت یہ تھی کہ بیٹی کو زندہ دفن کر رہے ہیں کہ کوئی رشتہ نہ بھیج دے اس کے لیے، ہے بھائی، جوان ہوگی تو کوئی نکاح کا پیغام نہ بھیج دے ایک طرف، لیکن جب اسلام آیا تو بالکل اسلام نے اس کو الٹ دیا۔ حضرت عمر کتنی غیرت والے تھے، جب آپ کی بیٹی کو طلاق ہوئی ہے تو آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ خود ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ پیش کیا ہے آپ کہ میں اپنی بچی کا نکاح آپ سے کرانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر یہ بالکل کہاں تو کسی اور کا نکاح کا پیغام بھیجنے کو پسند نہیں کر رہے اور کہاں اپنی بیٹی کا نکاح خود پیش کر رہے ہیں ابو بکر پہ۔ حضرت ابو بکر نے جواب نہیں دیا، پھر آپ نے حضرت عثمان پہ پیش کیا، حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا، اور حضرت عمر کو اس بات پہ غضب آیا، غصہ آیا کہ بھئی میں خود ایک پیشکش کر رہا ہوں۔ عرب میں اس کو بہت بڑی بات سمجھا جاتا تھا کہ اپنی بیٹی خود پیش کرنا، تو ہاں یہ نہ کریں نا یا ہاں کریں، اول تو نہ کا کوئی آپشن ہی نہیں بنتا۔ کچھ دنوں کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ نبی نے میرے سامنے تذکرہ کیا تھا تمہاری بیٹی کا کہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو میں چاہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اپنی رائے کیا ہے، جب تک وہ سامنے نہ آ جائے تو میں آپ کے پیغام کو اس وقت تک قبول نہ کروں۔ اور میں یہ بھی نہیں تھا کہ نبی کے راز کو فاش کر دیتا، تو میں نے نبی کا راز بھی راز میں رکھا، اگر نبی نکاح نہیں کرتے تو میں نکاح کر لیتا۔ کتنا آسان بنا دیا کہ نہیں بنا دیا؟ ہمارے ہاں بچی کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ اپنی ماں کو بتا دے کہ میں یہ نکاح کرنا چاہتی ہوں، اور صحابہ اپنی بچی کے نکاح کی خود فکر کر رہے ہیں۔ اسلام نے اس کا بھی حکم دیا ہے کہ باپ اور بھائی اپنی بہن یا بیٹی پر اپنی مرضی مسلط نہ کریں۔ تو یہ جو اس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں کورٹ میرج کے بعد، آپ کو قتل کرنے کی قطعاً اجازت بولو نہیں ہے۔ اس میں آپ قیامت کے دن الٹے لٹکے ہوئے ہوگے، جہنم کی آگ میں ہوگے، اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ اللہ آپ کو غیرت کے ایوارڈ نہیں دے گا کہ ماشاءاللہ بڑا غیرت کا کام کیا تو نے، تیری بیٹی نے شادی کی اور تو نے اس کو جان سے مار کے اپنے خاندان کی ناک اونچی کر دی۔ اس پہ آپ کو قیامت کے دن کوئی ایوارڈ ملنے والا نہیں ہے۔ حلال حرام میں فرق کرو، اس نے نکاح کیا ہے، ٹھیک ہے طریقہ غلط تھا اس کا، لیکن اس غلط پہ مجبور کس نے کیا ہے؟ اس غلط پہ مجبور آپ نے کیا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اس زمانے میں اللہ، میں نہیں ترغیب دے رہا کہ بھاگ کے نکاح کریں، لیکن اگر کوئی نکاح کر رہا ہے خدا کی قسم اس کے پاؤں دھو کے پیو۔ ہمارے ہاں بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اس کو روکو۔ میں کہتا ہوں اگر آپ معاشرے میں چل کے دیکھو تو آپ کو لگے گا یہ مبارک لوگ ہیں، کیونکہ زنا اتنا زیادہ معاشرے میں ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں گھر سے بھاگ کے نکاح کرنے والی اس لڑکی سے کروڑہا گنا بہتر ہے جو اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈیٹیں مار رہی ہے اور زنا کر رہی ہے، کروڑہا گنا بہتر ہے۔ آپ معاشرے کو کمپیئر بھی تو کرو، کس زمانے میں آپ جی رہے ہو، کس زمانے میں آپ زندہ ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے لیکن وہ شادی کرتی ہے جا کے، زنا نہیں کر رہی،
تو آپ یہ سمجھو کہ ہیروئنچیوں کے محلے میں آپ کی بچی رہتی ہے اور صرف سٹا لگا کے واپس آ جاتی ہے۔ شکر کرو، اس کو گلے لگاؤ، بیٹا تو نے نکاح کیا ہے، اور اس کو آپ کو جو عزت کا جنازہ نکلے گا نا، اس کا طریقہ ہے، اس کا طریقہ یہ، کورٹ میرج اس نے کر لی ہے، آپ اس کو بلاؤ، بولو بھائی ابھی یہ بات پھیلی نہیں ہے، لڑکے کو بلاؤ، ہم پبلک کو جمع کر کے دوبارہ نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ لوگوں کو کیا ضرورت، لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے پبلک کے سامنے ایک فیک نکاح دوبارہ کر لو تو کیا جا رہا ہے؟ ہم نے تو کرائے اس طرح نکاح، بھگایا نہیں ہے لڑکیوں کو گھروں سے، لیکن جو بھاگ گئی، باپ آیا، بھائی عزت کا جنازہ نکل گیا، لڑکی نے کورٹ میرج کر لیا، میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، لڑکا لڑکی کو بلاؤ، دھوم دھام سے ایک اور نکاح کر دو، دنیا کے سامنے تمیز سے رخصت کر دو، جو کام پہلے کرنا چاہیے تھا، غلطی ہو گئی، اب دوبارہ کر دو۔ تو ایک دفعہ آپ کی غلطی، آپ نے بچی کی مرضی کا خیال نہیں کیا، اس کی اپنی وقت پہ اس کا نکاح نہیں کیا، جہاں وہ چاہ رہی تھی وہاں نکاح نہیں کیا آپ نے، اس نے 10 دفعہ بتایا، ماں کو بھی، بھائی کو بھی، امی کو بھی، پرچے لکھ لکھ کے تکیے کے نیچے رکھے، اس نے، آپ کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی۔ اب جب وہ بھاگی ہے اور آپ کی عزت کا جنازہ نکلنے کا خطرہ ہے، کورٹ میرج کر لی یا چھپ کے کہیں نکاح کر لیا، جنازہ نکلنے کا خطرہ ہے، اس کا مطلب کیمرہ بند تھا، دوبارہ آن ریورس کرو، یہ بولا بیٹا واپس آؤ، تمیز سے رخصت کریں گے ہم تمہیں، ٹھیک ہے نا، واپس آ جاؤ، کسی کو بتانے کی ضرورت، مجھے یہ طریقہ بالکل بھی پسند نہیں ہے، اس کو بتا دو تمیز سے۔ تو اس غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ ساری زندگی کے لیے اس کا بائیکاٹ کریں گے، بات نہیں کرنی، اس کو گولی سے اڑا دو، تو بھائی آپ ہیروئنچیوں کے محلے میں بیٹھے ہوئے ہو اور سگریٹ پینے والے پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہو، آپ کا یہ فتویٰ مارکیٹ میں چلنے والا نہیں ہے۔ جو حل یہ نہیں ہے کہ اس پہ پابندیاں لگاؤ، اس کا حل یہ کہ حلال کو معاشرے میں آسان کرو۔